بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے پاس ایک ایسا عمل لے کے آئے ہیں کہ جس سے آپ کے دانت ساری عمر خراب نہیں ہوں گے، پوری عمر آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں، نہ ہی وظیفہ ہے۔ یہ ایک بس آپ نے کرنا کیا ہے، عشاء کی نماز میں یہ پڑھنا ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے جن کی عمر 100 سے کچھ کم برس تھی، 100 سے کچھ کم سال تھی۔ وہ اپنے دانتوں سے گنا چوس لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب میں گنا چوستا ہوں تو میرے دانتوں پر جوان آدمی رشک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کل کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ گنے نہیں چوسے جاتے، جو اتنی عمر میں بوڑھے ہو کر بھی یہ گنے چوستے ہیں۔ تو وہ بتاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس وہ ہم سے ہی یہ وظیفہ لے کے گئے تھے، ہمارے پیر بھائی تھے نا، تو ہمارے پیر صاحب سے وہ وظیفہ یہ لے کر گئے تھے۔ یہ وظیفہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، روزانہ عشاء کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بہت ہی اس کا فائدہ ہے، آپ کو ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی ملتا رہتا ہے اور آپ کے دانت بھی خراب نہیں ہوں گے، ساری عمر آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے، نہ ہی ان کو کیڑا لگے گا۔ جو کہتے ہیں نا کیڑا لگتا ہے، اصل میں وہ کیڑا نہیں ہوتا، ویسے دانت خراب ہو جاتے ہیں، وہ کیڑا نہیں ہوتا، ویسے ہی مشہور ہوا ہے لوگوں میں، انسانیت میں، کہ کیڑا لگ جاتا ہے دانتوں کو۔ بھلا کیڑا کبھی لگ سکتا ہے؟ کیسے دانتوں کو کیڑا لگے گا؟ وہ اصل میں جو لوگ پرہیز نہیں نہ کرتے، ہر قسم کی اشیاء کھاتے رہتے ہیں اور دانتوں کو صاف نہیں کرتے، تو وہ دانت خراب ہونے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو ایسے ہی ساتھ پیلے دانت ہو جاتے ہیں اور کچھ درمیان میں کالے ہو جاتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتے ہیں دانت۔ تو آپ کے دانت پوری عمر خراب نہیں ہوں گے، کمزور نہیں ہوں گے، ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے، بہت ہی مضبوط دانت رہیں گے، نہ ہی آپ کے دانت خراب ہوں گے۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں، ایک نظر کرتے ہیں وظیفے کی طرف جو ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے وقت جب آپ کے پاس بیل نوٹیفیکیشن ایک آئے گی، بیل کا آئیکن آئے گا، آپ اس کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ جب بھی آپ کو ہماری ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں آپ تک ضرور پہنچے، آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں سے شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیوز سے فائدہ مند ہوں۔ دوست احباب یا فیس بک پر آپ آل کر کے سب پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جس شخص پر تک یہ ویڈیو پہنچے وہ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ضرور کرے، جس سے آپ کو بھی ثواب پہنچے گا اور ہمیں بھی ثواب پہنچے گا۔ ہمیں صرف ثواب کی نیت سے ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، بس یہی ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی۔ تو اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ اس طرح سے ہے، یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں 3 وتر ہوتے ہیں۔ عشاء کے فرض نماز پڑھنے کے بعد جو 3 وتر آتے ہیں، پہلے 4 سنت ہوتی ہیں، سنت غیر مؤکدہ، پھر 4 فرض ہوتے ہیں جو امام کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنت ہوتی ہیں، اس کے بعد 3 وتر ہوتے ہیں۔ ان 3 وتر میں آپ نے کرنا کیا ہے، پہلی رکعت میں جب سورۃ الحمد پڑھی جاتی ہے، الحمد کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ النصر، یہ سورت پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ اللہب یعنی کہ سورۃ اللہب پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد،
آپ نے ایسا ہی روزانہ ہر عشاء کی نماز کے بعد جو وطر آتے ہیں، عشاء کی نماز میں 3 رکعت کے جو وطر آتے ہیں، اس کی تینوں رکعتوں میں ایسے ہی یہ صورتیں پڑھنی ہیں الحمد کے بعد۔ پہلی رکعت میں سورۃ النصر یعنی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری رکعت میں سورۃ اللہب یعنی کہ تبت یدا ابی لہب، اور تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ یہ بہت ہی آسان سا چھوٹا سا وظیفہ تھا، آپ کے دانتوں کو کبھی ہلنے نہیں دے گا، نہ ہی خراب ہونے دے گا، کیونکہ آپ کو یہ وظیفہ ایک ایسا بتایا ہے، نہ ہی آپ کو نماز کے علاوہ بیٹھ کر تسبیح کرنی پڑے گی، یہ ایسا پڑھنا پڑے گا، نہ ہی آپ کو علیحدہ ٹائم گزارنا پڑے گا۔ آپ نماز بھی عشاء کی آپ کی ساتھ ہی ہو جائے گی اور آپ کا وظیفہ بھی ساتھ ہی چلتا رہے گا، ہے نا مزے کی بات؟ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیں دوستوں کے ساتھ۔ ہمارے یہ جو ہم عملیات بتاتے ہیں آپ ان کو آزما کر ضرور دیکھیں، جس سے ہمیں بھی فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ثواب پہنچے گا، اور دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ اس عمل سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ جی ناظرین، تو اب ہمیں اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔